یاد رکھیے انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، بھول چوک بھی ہوتی ہے اور نادانستہ، نہ جانتے ہوئے، ان انٹینشنلی، غیر ارادی طور پر بھی اس سے ہو جاتا ہے، نہیں معلوم۔ تو اگر کوئی صحیح آپ کو بتائے اور سچ بتائے تو اس کی بات سن کر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں کہ تم نے میری رہنمائی کی ہے۔ اگر کوئی غلط بات سکھا رہا ہے اس کا وبال ہوگا اس پر، اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کس سے سیکھ رہے ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو غلط سے سیکھا جا سکتا نہیں، اور جو غلطی سکھائے گا وہ اس سے آگے جتنے لوگ اس سے سن کر غلطی کریں گے ان سب کا بھی وبال لے گا۔ تو یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ آج کل جلسے ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، نعت خوانی کے بھی ہوتے ہیں، دوسرے واعظ و نصیحت کے بھی ہوتے ہیں۔ کلام کون سا پڑھا جا رہا ہے، کس طرح پڑھا جا رہا ہے، اگر کوئی روک دے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اصلاح کرتا ہے، اصلاح کا مطلب آپ کو کریکٹ کرتا ہے، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہی میں نے کہا نا، اصلاح کرنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ آتا ہو، مقصد توہین دل آزاری نہ ہو، بلکہ اس کو صحیح کرنا ہو تاکہ وہ غلطی سے بچے اور اس کا وبال اس پر نہ آئے۔ تو بھلائی کے لیے کہنا ہے، برائی سے روکنا، مگر خود برائی کر رہے ہوں اور دوسرے کو کہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر بزرگ کے پاس گئی، مختلف حوالوں سے یہ بیان ہوتا ہے۔ بزرگ کے پاس گئی، میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، جیگری انگلش میں کہتے ہیں، گڑ میٹھا بہت کھاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا پھر کسی وقت آنا۔ انہوں نے ضد نہیں کی کہ جی دور سے آئے ہیں ابھی بتا دو، لوگ کہنا مانتے تھے۔ پھر کسی وقت آئے تو انہوں نے، بزرگوں نے بچے کو سمجھایا پیار سے کہ زیادہ گڑ کھانا اچھی بات نہیں ہے، طبی دوسرے جو سے نقصان ہوتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا حضرت اتنی بات آپ جب میں پہلے آئی تھی تب آپ کر دیتے، اس وقت کہہ دیتے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اس وقت اس لیے نہیں کی کہ اس وقت میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، اور میں اس کو روکتا تو میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے ایک عمل کے حوالے سے، یعنی دیکھیں کتنا خیال، اب باپ سگریٹ پی رہا ہے تو بچے کو روک سکے گا؟ استاد سگریٹ پی رہا ہے شاگرد کو روک سکے گا؟ تو باعمل ہونا، اور اس کے لیے بھی یعنی خود کو نمونہ بنانا کہ تبلیغ اس طرح ہو کہ لفظ نہ کہنے پڑیں، آپ کا عمل ہی اس کے لیے تبلیغ بن جائے۔ شکریہ۔ اس بات کا آپ کو خیال نہیں رہتا، حالانکہ یہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے کہ جو آپ کو سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے، اس کا اپنا کیا حال ہے، وہ خود کیا کر رہا ہے۔ مگر یہاں پر بھی ایک بات بتا دوں، قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو اس حوالے سے یاد رہے کہ یہ آیت بنیادی طور پر جو سمجھائی گئی وعدے کے حوالے سے۔ ورنہ بتائیں ایک شخص کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے، بلائنڈ ہے، تو کیا وہ آنکھوں کی اہمیت نہ بیان کرے؟
ایک شخص حج نہیں کیا ہوا تو کیا وہ حج کے فضائل بیان نہ کرے؟ تو ضروری ہے بات کو سمجھنا، سیانہ ہونا، دانا ہونا، وائز، وزڈم والا، حکمت والا، سمجھداری۔ تو آپ لوگ پہلی بات تو یہ کہ برائی سے روکیں، بھلائی کے لیے کہیں، اچھے انداز میں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، بتانا، سمجھانا۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی، سیدنا امام اعظم ہمارے ہاں جو فقہ کے حوالے سے شریعت کے بڑے امام ہیں، ان میں حضرت سیدنا نعمان، ان کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ہم سب ان کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ بغداد شریف میں رہتے تھے، بارش ہو رہی تھی، آپ جا رہے تھے تو ایک کم سن بچہ، چھوٹی عمر والا، ذرا تیزی سے، جس کو دوڑتے ہوئے جانا کہتے ہیں، آپ کے پاس سے گزرا۔ مٹی میں پانی پڑ جائے کیچڑ بن جاتا ہے، پھسلن، سلپری ہو جاتا ہے۔ آپ نے بچے سے فرمایا سنبھل کے چلو۔ کیا کہا؟ سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے، گر جاؤ گے۔ وہ رک گیا، امام صاحب کی طرف دیکھا، امام صاحب کو سب جانتے تھے۔ اس نے ایک بات کہہ دی، تھا کم سن، بات بڑی کر گیا، چھوٹے منہ سے بڑی بات۔ اس نے کہا میں پھسلوں گا تو میں ہی پھسلوں گا، میں گروں گا تو میں ہی گروں گا، آپ سنبھل کے چلیے گا، آپ پھسلے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ آپ اس کی یہ بات یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ میرا ایک استاد وہ بھی ہے، اس نے مجھے کتنی اہم بات، تو احتیاط کی کتنی ضرورت ہے۔ آج ہم بھول جاتے ہیں، امیروں کے سامنے لہجہ اور، غریبوں کے سامنے لہجہ اور، کمزور سے اور طرح، طاقتور سے اور طرح۔ یہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ پیسے والا آ جائے تو اس کے بعد اس کے سامنے کیسے، کنگال آ جائے تو اس کے سامنے کیسے۔ تو احتیاط، برائی سے روکنا ہے، بھلائی کو کہنا ہے، یہ ضروری ہے۔ کیا ہے یہ؟ اونچی کہیے، ضروری۔ اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو پھر کہتے ہیں نا بے لگام ہو جائیں گے، پھر پرواہ نہیں ہوگی، غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، اور وہی ہوتا جا رہا ہے۔ وہ باتیں جو لوگ چھپ کر کرتے تھے اب سر عام ہونے لگ گئیں، حیا، شرم، غیرت، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی روک ٹوک نہیں رہا، نتیجے میں بڑھ رہا ہے۔ اشتہار کیسے بننے لگ گئے، بل بورڈ، بڑے بڑے جناب آپ کے سامنے ہورڈنگز لگی ہوتی ہیں، اور یہاں تصویریں لگنے لگ گئیں، اور ان میں کیا کچھ بتایا جانے لگ گیا۔ تو جب روک ٹوک نہیں ہوگی تو پھر بتائیے یہ برائی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی۔ تو روک ٹوک ہونا، لیکن ایسا بھی روک ٹوک کا سلسلہ نہ ہو، کوئی اچھی بات ہے تعریف کرے، بری بات ہے روکے۔ بچوں کو ہر وقت روکنا ٹوکنا بھی ان کو ضدی بنا دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے۔ تو آپ کو خود تربیت ہوگی تو آپ اسی انداز میں ایکٹ کریں گے، عمل کریں گے۔ خود ہی تربیت نہیں ہے تو پھر پہلے تو آپ کی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ آپ آگے تربیت کر سکیں۔ ہمارے ہاں ایک ہوتی تھی درسگاہ جہاں پڑھایا جاتا تھا، ایک ہوتی تھی خانقاہ جہاں اس پر عمل کرایا جاتا تھا۔ میں ماری جاتی تھی، آپ کے اندر سے اکڑ نکالی جاتی تھی، آپ کو تواضع، سادگی، عاجزی سکھائی جاتی تھی، آپ کے اندر وہ انداز لائے جاتے تھے جس سے آپ کا اخلاق سنورے۔ مگر اب وہ بھی نہیں ہے، خانقاہوں میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔
اور درس گاہوں میں بھی بہت کم استاد کیسے تھے، ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہم نے یہ بھی نہیں سیکھا۔ میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ اور بچوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، بڑوں چھوٹوں کے درمیان کیا فرق، کس طرح، کیسے پکارنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ساتھ برتنے کا طریقہ کیا ہے، سیکھا ہی نہیں۔ ماں باپ کو فرصت نہیں ہے، اولاد کو حوالے کر دیا آپ نے انٹرنیٹ کے، وہاں سے ان کو کیا مل رہا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ اسی کو اپنا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں۔ اب اولاد اور ماں باپ کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ بچے نئے دور کے، نئی باتیں، ماں باپ ان کو جو سکھانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ تو اولڈ ایج، بیکورڈ، سٹون ورلڈ، پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں، وہ باتیں چھوڑیے، اب دنیا چاند پہ چلی گئی، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو کیا انسان نے سر کے بل چلنا شروع کر دیا؟ کھانے پینے سے بے نیاز ہو گیا؟ موت سے بچنے پہ قادر ہو گیا؟ انسان وہی ہے۔ ہمیں اپنے دین اور ایمان، عقیدے اور عمل کے لیے غیروں کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا ہے تو قرآن و سنت کو دیکھنا ہے، نبی کی سیرت کو دیکھنا۔ ہم اس بات کو بلا رہے ہیں۔ میں نے جب کبھی بھی لوگوں سے بات کی، آتے ہیں میرے پاس، ان کو کہا جائے، دیکھا جائے تو یہ اصل چیز یہی ہے کہ خود ماں باپ کو، بڑوں کو نہیں معلوم کیا کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے۔ ہاں، وہ اپنے بڑے ہونے کا حق جتاتے ہیں، مگر اس کے تقاضے جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو معلوم نہیں۔ اسی طرح ابھی پچھلے کچھ جمعے پہلے اسی میں ہی سورہ لقمان میں ہی والدین کا ذکر آیا تھا۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ ان کو اف نہ کہو، انہیں تکلیف نہ دو، ان سے خرچ نہ روکو، ان کے آگے نہ چلو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، جو خدمت کر سکتے ہو کرو۔ یہ ان کے چند حقوق ہیں، لیکن ماں باپ پر اولاد کے 80 سے زیادہ حقوق ہیں جو حدیث شریف میں بیان ہوئے۔ ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ وہ دیکھا دیکھی دوسروں کے حساب سے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ایک پیر کے مرید ہیں کچھ لوگ، یا ایک استاد کے کچھ شاگرد ہیں، ان میں آپس میں پیار کی بجائے ایک دوسرے سے لڑائی چل رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پیچھے دکھانا، نیچا دکھانا، یہ چل رہا ہوتا ہے، جبکہ انہیں ایک دوسرے کا ساتھی ہو کر پیار سے کہ بھی ہم ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، ایک ہی رہنما کے تحت چل رہے ہیں، آپس میں ان کا سلوک بہتر ہونا چاہیے۔ مگر وہ ساتھ رہ کر بھی نہ سیکھیں اور غلط کریں تو بتائیے پھر کیسے سدھار آئے گا؟ بگاڑ ہی آ رہا ہے۔ وہ ہو گیا۔ حکومت کیا بول رہی ہے؟ اب کالجوں میں ناچ گانا سکھانے کے لیے باقاعدہ استاد مقرر کیے جا رہے ہیں۔ اپنی زبان کو چھوڑ کر غیروں کی زبان کوئی بھی سیکھنا برا نہیں ہے، مگر اپنی زبان کو بالکل چھوڑ دینا، تہذیب اخلاق کو بدل دینا، غیروں کی ان کا لباس، ان کا کلچر، ان کے طور طریقے اپنانا، تو بتائیے پھر اپنا کیا رہ جائے گا؟ اپنی کیا پہچان رہ جائے گی؟ غیروں کو دیکھو۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے سکھوں کو دیکھو، اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے، حالانکہ ان کا گرو کوئی نبی، کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کی پیروی کرنے سے جنت مل جائے گی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت، ان کی امت کے اولیاء، علماء، صلحاء، ان کی پیروی کرنے سے تو اللہ راضی ہوگا۔ مگر ہم نے نہیں دیکھا، غیروں کی باتیں اپنا لی، غیروں کا طریقہ اپنا لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اپنی پہچان بھی کھو دی، دوسروں کی پہچان
करके उनके भी पूरे नहीं हुए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो एक इंसान को सीखना चाहिए, भलाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, और इस राह में रुकावट आए तो सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। अच्छा, आपने ये बातें सुन ली, मैंने मुआशरे के हवाले से कुछ बातें की। मीडिया, ज़राए अबलाग, उसमें रेडियो हो, टीवी हो, जितने भी सोशल मीडिया हो, जहां जहां से लोगों को बात पहुंचाई जाती है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। किसको वो सुनवा रहे हैं, किससे बात करवा रहे हैं, वो देखते हैं कि जो उनके मतलब का हो, वो उससे कहलवाते हैं। तो जितने लोगों तक उनके जरिए बात जा रही है, वो मुजरिम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? कि आपने एक गलत शख्स को जगह दी है, उसको प्रोमोट कर रहे हैं, आप उसकी बाकायदा जनाब शोहरत के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप पूरा खर्चा कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, तो आप भी बराबर के शरीक हैं या नहीं हैं? ये भी हमारे सामने। तो हम रुकावट ना बने, हम ऐसे लोगों को डिस्करेज ना करें, उनको हौसला अफजाई ना करें उनकी, बल्कि हौसला शिकनी करें। जो गलत है तो उनको सुधरने का मौका मिले, या अपनी इस्लाह की सोच आए, या फिर उनको पता चले कि जी हम कामयाब नहीं हो सकते, मगर हम ही उनको कामयाब बनाने में लगे तो गलती फैलाने में फिर हमारा हिस्सा भी हो जाएगा। इसीलिए हमें कहा गया कि ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, उनको सुनना पढ़ना, उनके साथ मिक्स होना हमारे लिए जायज नहीं है, अच्छा नहीं है, ईमान बिगड़ जाएगा। यार दोस्त किसको बना रहे हो, कभी सोचा? देखो पहले उसका। मैंने आपको मौलाना रूम के हवाले से सुनाया था, वो कहते हैं यारे बद बदतर बोवद अज मारे बद। मार फारसी में सांप को कहते हैं, यार दोस्त को कहते हैं। वो कहते हैं बुरा यार बुरे सांप से भी ज्यादा बुरा है। बुरा यार बुरा दोस्त बुरे सांप से भी ज्यादा बुरा है। क्यों? कि सांप काटेगा, जान का खतरा है, मगर बुरा यार आपका ईमान बिगाड़ सकता है, आपकी आखिरत बर्बाद कर सकता है। तो हमें कितनी एहतियात की तलकीन की गई है। हम किसको नहीं जी, मेरी तो वो बचपन से दोस्ती है उससे, जी हम लोग जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर बदअकीदा से दोस्ती रखी हुई है तो लिहाज तो आ गया, हक बात कहने से तो रुक गए। अब नतीजे में कहां किस वक्त आप पर क्या असर हो जाए। शैतान बड़े बड़ों की मेहनत बर्बाद कर देता है, अगर अल्लाह का फजल ना हो तो अल्लाह का फजल बचाता है। तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। पैगाम आपने सुन लिया।